وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو توکل اللہ پر قائم کیجئے گا، کاروبار ضرور کیجئے گا۔ توکل یہ ہے کہ آپ وہ کام ضرور کریں لیکن کہیں کہ یہ میرے کام کا نتیجہ نہیں مجھے مل رہا، یہ میرے اللہ کا فضل مجھے مل رہا ہے۔ تو پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کے فضل پر توکل قائم کر لیتا ہے تو پھر کام کاج ضرور کرتا ہے لیکن اس کی زندگی کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ یہ ہے تو میں کرتا ہوں، تو یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، بس وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے، باقی چھوڑ دے اس پہ، تو پھر وہ خزانہ غیب سے نصیب فرمائے گا۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی، بلکہ اپنی امت کے لیے دعا دی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبحوں میں برکتیں ڈال دے۔ جو کام صبح کیے جاتے ہیں ان کاموں میں بڑی برکت ہے، جو کام جو ہے وہ دیر سے کیے جاتے ہیں، رات کو کیے جاتے ہیں، دوپہر کے بعد کیے جاتے ہیں، ان میں وہ برکات نہیں رکھی گئی جو حضور کی دعا سے صبح کے کاموں میں برکت رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے کام کاج میں جو ہے وہ صبح کو اس کا آغاز کیجئے، پھر دیکھنا کہ برکتوں کے قافلے کیسے اترتے ہیں، اس لیے کہ میرے حضور کی دعا کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکتیں ڈال دے۔ تو جو کام صبح کے وقت کیے جاتے ہیں اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آسودگی حاصل کریں تو پھر اپنے کاموں کا آغاز صبح سے کیجئے۔ اللہ اکبر، اس کی برکات آپ کو نصیب ہوگی۔ اور ایک اور بات ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، دو چیزیں جو چاہتا ہے، جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو، اور یہ ہر بندہ چاہتا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، صلہ رحمی کرے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ رشتہ داروں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض مفلس رشتہ دار کو دیا جائے، سب سے افضل صدقہ، چونکہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا۔ بندہ کہے گا آپ شریکوں کو دیں، یہ پہلے ہمارے مخالف اور کھڑے ہو جائیں گے، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ ہو مجبور گئے، مفلس ہو گئے۔ تو جو مفلس مجبور ناراض رشتہ داروں کو صدقہ دیا جائے، اس میں نفس درمیان میں کھڑا نہیں ہوتا، تو وہ صدقہ اللہ کو بڑا محبوب ہے اور وہ سیدھا سیدھا قبول ہوتا ہے۔ تو جو یہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور میرے رزق میں برکتیں ہوں، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کرے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صلہ رحمی کی تلقین کی گئی، اس سے آسودگی بھی نصیب ہوتی ہے اور یہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی ضمانت بھی ہے، اور اس سے رزق اور عمر میں برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اچھے اور صالح رزق کے لیے میں نے کل بھی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی، وہ بھی علماء نے لکھی کہ دو بھائی تھے، ایک کام کاج کرتا تھا، دوسرا حضور کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ تو اس نے آ کے شکایت کی کہ حضور یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے ساتھ کوئی مدد ہی نہیں کرتا، یہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ شاید اللہ اس کے صدقے سے تجھے رزق دیتا ہو۔ تو جو دین کے لیے بھائی لگ جائیں، رشتہ داروں میں، اعزاء و اقربا میں، یا ویسے ہی طلباء کے لیے آپ اگر شامل ہو جائیں، تو پھر وہ آپ کے کاروبار میں، رزق میں برکت کا سبب و ذریعہ ہو جائے گا۔ ایک اور چیز حضور نے فرمائی، حل تنصرون و ترزقون الا بدعفائکم، فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور بعض امور میں تمہاری مدد کی جاتی ہے، اور مشکل حالات ہوتے ہیں، حالات ٹال دیے جاتے ہیں، میرے حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟
حل تنصرونا و ترزقونا، تمہیں جو رزق بھی دیا جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک بندہ بڑی محنت کرتا ہے نتائج نہیں ملتے، ایک بندے کی تھوڑی محنت ہوتی ہے لیکن دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. مشکل میں پھنس جاتا ہے، کوئی ایسا سبب لگ جاتا ہے کہ راستے کھل جاتے ہیں. تو بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوا. تو حضور نے فرمایا کیا جانتے ہو حل تنصرونا و ترزقونا، تمہاری یہ جو مدد ہوئی اور تمہیں جو رزق کی کشادگی عطا کر دی گئی یہ کیوں ہوئی ہے پتہ ہے؟ الا بدعفائکم، کہا تم معاشرے کے جن کمزور لوگوں کی مدد کی ہے یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اپاہج، کمزور، لاچار، اراملہ، یتامہ، مساکین. یار جب کوئی شخص کسی یتیم